اپنے سینئر سپورٹس کورسپونڈنٹ جناب شاہد ہاشمی صاحب سے بات کریں گے، اس لیے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بالآخر وہ جو ایک سوال جاری تھا کہ پی سی بی کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہوگی، سیٹھی صاحب کنٹینیو کریں گے یا زکا اشرف صاحب کنٹینیو کریں گے. پھر سیٹھی صاحب نے خود کہا میں دوڑ سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، پھر تاثر بن گیا کہ زکا اشرف صاحب چیئرمین پی سی بن جائیں گے، پھر معاملہ عدالتوں میں چلے گئے، پھر عدالتوں نے ایک عدالت نے کہا کہ جناب یہ ہو سکتا ہے، اس پہ الیکشن ہو سکتا ہے چیئرمین پی سی بی کا، ایک نے کہا نہیں ہو سکتا. اب سے کچھ دیر پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی اسی پروگرام کے دوران، اس سے ایسا لگتا ہے کہ بہرحال اب زکا اشرف صاحب کرتا دھرتا ہو گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے، اور اب معاملات انہی کے ہاتھ میں ہوں گے. شاہد صاحب ذرا یہ ہمیں سمجھائیے گا، یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک 10 رکنی جو بورڈ ہوتا ہے اس میں 2 اراکین وزیر اعظم کی طرف سے نامزد کیے جاتے ہیں اور انہی میں سے ایک عام طور پہ چیئرمین پی سی بی بن جاتا ہے. تو ابھی کیا زکا اشرف صاحب کو وہ ممبر نامزد کر دیا گیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ جو ڈیولپمنٹ تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے جب ہمیں پروگرام کر رہا تھا، آپ بتائیے کہ کیا ہوئی ہے. دیکھیں، جس طرح رمیز راجہ کو ہٹایا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے نامزد کردہ تھے اور ان کو بورڈ آف گورنر میں نامینیٹ کیا تھا، تو اب مینجمنٹ کمیٹی ایک بنائی تھی شہباز شریف صاحب نے، جس میں نجم سیٹھی صاحب تھے، اور وہ جب ہٹائی انہوں نے اپنے نامینیز واپس لے لیے اور انہوں نے اپنے نامینیز اب کیے ہیں زکا اشرف اور احمد فاروق رمدے جو وکیل ہیں. اب نئی مینجمنٹ کمیٹی بنا دی اس لیے کہ یہ معاملہ عدالتوں میں چلا گیا تھا، تو عدالتوں میں جانے کے بعد سے تھوڑی سی ہچ آ گئی تھی زکا اشرف کے بننے میں. اب پیپلز پارٹی نے یہ مینجمنٹ کمیٹی بنا دی ہے، یہ 4 ماہ تک کرکٹ کے امور دیکھے گی، اور زکا اشرف ایک طرح سے جس طرح آپ نے کہا کہ کرتا دھرتا ہو گئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہو گئے. یعنی اس کو اگر میں یوں سمرائز کروں تو ٹھیک ہے کہ بھئی اب وہ عدالتی معاملات کی وجہ سے شاید کل پرسوں میں الیکشن نہ ہو جس کے نتیجے میں چیئرمین پی سی بی منتخب ہو جائے زکا اشرف، لیکن وہ کمیٹی بنا دی گئی اور اس کا ان کو سربراہ بنا دیا گیا ہے، تو عملاً اب وہی چلا رہے ہیں، پی سی بی وہی چلا رہے ہیں. بالکل وہی چلائیں گے، وہی آئی سی سی کی میٹنگ میں جو اینول میٹنگ ہوگی ڈربن میں 9 سے 16 جولائی تک، اس میں وہ وہی شرکت کریں گے، اور وہ ایک طرح سے اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتا ہیں وہی معاملات چلائیں گے، اور 4 ماہ میں وہ ایسے معاملات کر دیں گے، ایسے استوار کر دیں گے، اس راہ پر ڈال دیں گے کہ چیئرمین کا الیکشن پاسبل ہو جائے اور یہ جو ساری پٹیشنیں ہیں مختلف کورٹس میں یہ ختم ہو جائیں. تو زکا اشرف جس طرح پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی اپنے آدمی کو لانے کے لیے، وہ انہوں نے اچیو کر لیا. ٹورڈز دا اینڈ یہ بتا دیجئے، ایشیا کپ کے لیے بھارت نے کہا ہم نہیں آئیں گے پاکستان، بڑی بات چلی، پھر ہائبرڈ ماڈل پہ اتفاق ہوا کہ 4 میچ پاکستان میں ہوں گے، باقی 9 میچ سری لنکا میں ہوں گے. زکا اشرف صاحب نے کہا میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. اب وہ کرتا دھرتا ہو گئے، اب وہ کچھ کر سکتے ہیں اس بارے میں یا اٹس ٹو لیٹ ناؤ، اب تو ویسے ہی ہونا ہے جو ہو گیا؟ نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنز کے ہوتے ہیں، ایک کسی انفرادی آدمی کے نہیں ہوتے. انسٹیٹیوشن نے ایشین کرکٹ کاؤنسل کو بتا دیا کہ یہ ہائبرڈ ماڈل ہے، انہوں نے اپروو کر لیا سارا. اب شیڈیول آنے والا ہے اگلے 2-3 دن میں، ڈیٹس آ گئی، فائنل ہو گئی کہ جی ان ڈیٹس میں ایشیا کپ ہوگا. تو اب اس کو بدلنا بڑا مشکل ہوگا، یا پھر یہی ہوگا کہ اگر پاکستان نے اس میں مزید مزاحمت کی، مزید ریزسٹ کیا، تو پھر انڈیا جو کہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کا کرتا دھرتا ہے، وہ پھر اس ایونٹ کو پاکستان کے بغیر کرانے پر اتفاق کرنا پڑے گا. سو فائنلی نجم سیٹھی الوداع پاکستان کرکٹ بورڈ. بالکل الوداع، لیکن یہ پاکستان ہے. وہ جو جیسا کہ مجھے پتہ چلا ہے بہت سے لوگوں کو کرکٹ بورڈ میں کہہ کے گئے کہ ڈونٹ یو وری، واپس میں نہیں آنا ہے. لیٹس سی، انٹرسٹنگ. بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب کر رہے تھے. سیاست کے میدان کے کھیل اور کھیلوں کے میدانوں کی سیاست میں بات کی. زندگی